جس وقت حاجی حج کا احرام بن کے بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت تیرے میرے امام حج کی حفاظت واسطے مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں۔ سارے حاجی بیت اللہ جا رہے ہیں اور حج نو بچان واسطے میرا امام بیت اللہ شریف چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں۔ میرے امام علی مقام آپ نے ذوالحج شریف کے اندر مختلف روایات میں، لیکن موسم حج حاجی حج کی طرف آ رہے ہیں اور امام مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے کے اندر کافی لوگوں نال ملاقات ہوئی۔ فرزدق نامی بڑا شاعر ہے اور آل بیت کا بڑا محب ہے، اور آل بیت کے بڑے قصیدے اس فرزدق نے لکھے۔ عرب کے اندر ایک بہت نامی گرامی شاعر گزرے۔ امام نال ملاقات ہوئی کہ عرض کی تھی، اے پیارے امام، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں، آپ تشریف لے کے نہ جاؤ۔ میں خود اپنی اکھاں نال امام مسلم نو ویکھ کے آیا کہ کوفے کے چوراہے کے اوتے آپ کا سر لٹکیا ہوا پیا ہے، کہ آپ نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، فرزدق، جس وقت تو کوفے کے اندر میرے چچا زاد امام مسلم نو ویکھیا ہے، کیا میرے چچا زاد بھائی کا سر جھکیا سی یا سر بلند سی؟ فرمایا مکے کے چوراہے کے اندر بلند سی، لٹکے ہوا سی۔ فرمایا اللہ شکر ہے، میرے امام مسلم نے، میرے چچا زاد بھائی نے اپنا سر یزید کے چیلیاں کو رکھ کے جھکایا نہیں، بلکہ سر فخر نہ کٹوا دیا۔ آپ نے رستے کے اندر مزید لوگوں نال بھی ملاقات ہوئی، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ حاتم طائی کا پوتا سی، اس کو پتہ چلیا، وہ بھی رستے کے اندر پہنچ گیا۔ انہیں بھی آپ کی خدمت کے اندر گزارش کی تھی کہ حضور تسی اگے نہ بڑھو، اگر تساں اس واسطے ہی جانا ہے تے پھر چند دن ساڈے قبیلے ٹھہرو، اور اسی آزاد لوگ ہاں کہ میں اعلان کروا دیا گا، چند دنوں کے اندر 10,000 کی فوج تیار کر کے پھر چلیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تے جب کر جا ہی رہا، اے کوفیاں دے خط آئے تے میں اتمام حجت واسطے جا رہا ہوں۔ ادھر ابن زیاد یزید کے آرڈر کا پابند اور 100 حوث کی لالچ، عہدہ منصب کی لالچ کے اندر اس کی عقل تے اس طرح پردہ پہ چکے ہیں، اس نے ایک دستہ کوفے چبار اور بھی یزید کے خدا سپاہ سالار بنا کے ایک دستہ بھیجا کہ رستے کے اندر امام آ رہے ہیں، انہوں نے اس سے جگہ کے روک لیا جائے۔ اور بھی یزید سے تو آیا کہ ادھر امام پاک کا قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا ہے، کہ انہیں عرض کی تھی حضور گزارش ہے کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تسی مہربانی فرماؤ کہ رخ بدل دیو اپنا، اور میں جا کے کہہ دیا گا کہ رستے کے اندر ملاقات بھی نہیں ہوئی، ملیا بھی نہیں، پتہ نہیں قافلہ کدھر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا مینوں تے آیا خط کوفیہ نے بھیجے تے میں تے اتمام حجت واسطے جا رہا، کل قیامت والے دن میرے نانا جان کی خدمت کے اندر یہ نہ آکھن
یا رسول اللہ اسی تے تواڈے نواسے بلاندے رہے ہیں، اسی تے انہاں دے ہاتھ چ بیعت کرنا چاہندے سن، اسی تے یزید نو منتے نہیں سن، لیکن یہ آئے نہیں۔ خیر گفتگو ہوئی، جدو گفتگو ہوئی تے نماز کا وقت ہوا، فرمایا ٹھیک ہے باقی معاملات بعد ہوں گے لیکن پہلے نماز پڑھ لیں۔ میں امام نماز پڑھنے لگے تو ہو نے کیا حضور میں بھی جناب نماز پڑھا گا۔ فرمایا ادھر روکنے واسطے آئے ہیں، ادھر پیچھے نماز پڑھنا، ادھر پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ آندا یہ تو ساڈا یقین ہے کہ جتنے نبی کا نواسا ہوئے اسی اتنے وکری جماعت کرانی، اور ہور نے ایک ہی نماز پڑھی سی، میرے امام پیچھے ایک کی نماز پڑھی سی، اور اس ایک نماز نے ہی ہور دکھایا پلٹ دیتا سی۔ یعنی امام پیچھے ایک نماز سے ادا کی۔ خیر امام نے پوچھا کہ یہ جگہ کیڑی ہے، اور اس جگہ کا نام سی کربلا، جس کو ہم مکس کر کے پڑھیے تھے کربلا۔ آپ نے فرمایا اتنے ہی خیمے لگا دیتے جان، اتنے ہی خیمے لگا دیتے جان۔ ایک کوفے تو باہر ایک جگہ ہوتی ہے، اور اتنے یعنی جہاں آپ نے خیمہ زد کرنے کا حکم دے دیتا گیا۔ ادھر ابن زیاد نے مزید فوج کے لشکر بھیجنے شروع کر دیتے۔ 2 محرم شریف نو امام کربلا پہنچے، اور 7 محرم تک نظام زندگی چلتا رہا، لیکن 7 محرم الحرام شریف نو آپ کا پانی بھی بند کر دیتا گیا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ باقی کھان پین کی اشیاء آمدیاں شان، لفظ اس کو بولیا جاتا ہے کہ آپ کا پانی بند کر دیتا گیا کہ انسان بھوک برداشت کر سکتا ہے لیکن پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ پیاس کی وجہ تو انسان ختم ہو جائے گا، بھوک برداشت کر سکتا ہے۔ اس کو لفظ بولا جاتا ہے کہ 7 محرم نو آپ کا پانی بند کر دیتا گیا، بلکہ سب دیگر اشیاء خورد و نوش بند کر دیتی گئی۔ 8 کا دن بھی گزریا، پھر 9 کا دن بھی گزریا، پھر جب 10 کی رات آئی تو امام نے سارے خیمے کے اندر اکٹھیاں کر کے جتنے بھی آپ کے نال افراد شامل سن، جنہوں کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے اور 73 میں حضرت امام زین العابدین سن، ان سارے اور اس کے اندر انصار بھی شان، آوان بھی شان، اور آپ کے غلام بھی شان، آپ کے خادم بھی شان، اور آپ کے پوتے بھی شان، آپ کے بھانجے بھتیجے، آپ کے بیٹے، یہ افراد بھی شامل شان، سارے اکٹھے کر کے کہ آپ کو رات کی تاریکی کے اندر آپ نے حضرت عباس علمدار کو فرمایا عباس چراغ بند کر دیں، چراغ بند کر دیں۔ چراغ بند کر کے فرمایا اے یزیدی میرے خون سے پیاسے، انہاں میرے نال مسئلہ ہے، تواڈے نال انہاں یزیدیاں کوئی مسئلہ نہیں، اگر تسی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور میں سب تے راضی ہوں حسین، تساں نے اپنی وفا کا تقاضا پورا کر دیتا ہے، جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ رات کی تاریکی کے اندر تاکہ دن کے اجالے کے اندر کوئی پریشان نہ ہوئے، لیکن یہ میرے خون کے پیاسے تہاڈا انہاں نال مسئلہ نہیں ہے، تسی جا سکتے ہو۔ ابا جی وقار امام نے پھر حکم دیتا عباس چراغ نو جلا دیتا جائے، عباس چراغ نو ذرا جب اس جملے سے غور کرو نا، چراغ بند کینے کو کروایا؟ بولیا جی تھوڑا سا بولو نا، حضرت عباس کو چراغ جلوایا کنے کو؟
نقطہ سمجھنا ہے، تسا غازی دی وفات سمجھنا ہے۔ حضرت عباس علمدار دی وفات سمجھو کہ میرے امام نے نہیں کیا سی کہ میرے بھتیجے یا بھانجے بھائی رک جان، باقی جڑے آئے ہو چلے جاؤ۔ امام نے کیا سی صرف میرے نال مسئلہ ہے، تو آٹے نال مسئلہ نہیں، تسی جا سکتے ہو۔ میرے امام کو پتا سی میرا ویر عباس جڑا ہے یہ وفات کی ہر حد تک جائے گا، پتا سی چراغ بند بھی کروایا، جلان واسطے بھی حکم دیتا، سارے جا سکتے ہیں، عباس کے لاٹھی چھوڑ کے جا سکتے۔ میرے امام کو پتا سی کہ میرا ویر عباس چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اس کو کیا پتا ہے کہ ہوئے گئے تھے، فرمایا چراغ کو جلا دیتا ہے۔ اور لیکن قربان جاواں ان ہستیاں دے جذبے تو اور انہاں دا ذوق شہادت تو کہ کتاباں دے اندر لکھا ہے کہ انہاں دے اندر ایک عبداللہ بن سعید نامی شخصی، اس نے عرض کی تھی امام یہ تو تسی ایک باری چراغ بند پہ کرواندے ہو، اگر یہ یزیدی نہیں سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور سارے جسم میں چلا کے راکھ کر دیں اور راکھ کر کے ہوا کے اندر ساری راکھ میں اڑا دیں اور ایک باری نہیں 70 مرتبہ بھی سارے جسم جان اور چلا کے راکھ کریں اور راکھ کر کے ہوا کے اندر اڑان اور اس کے بعد پھر بھی اگر آنکھوں کے تہاڈا ساتھ چھڑ گئی ہے، فرمایا 70 باری مر کے اگر ساری راکھ ہوا کے اندر اڑا دیتی جائے، امام پھر بھی اسی تہاڈا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ایک مسلم بن اوسکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے امام اگر سارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں اور سارے جسم میں ایک ایک عذاب تمہارے نال کھڑا رہے گا، 70 سال کے بزرگ صحابی رسول، بعض روایت میں لکھا ہے کہ صحابی رسول صاحب حضرت حبیب ابن مظاہر آپ نے عرض کی تھی امام ایک بار چراغ بند کروایا کہ جتنی مرتبہ دل ہے چراغ بند کرو چاہیے جلاؤ، یہ جڑے آ گئے یہ چھوڑ کے نہیں جان گے، بڑے نام اپنی جگہ درج رکھ کے میرے امام ناگینا نے 10 محرم الحرام شریف کی رات کو اپنی وفات کا اظہار کیتا، اپنی محبت کا اظہار کیتا۔ ہم صبح 10 محرم الحرام شریف کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، اور عاشورہ کا دن خیمے کے اندر عورتاں لڑنے واسطے آلات حرب و ضرب بھی موجود کوئی نہیں، لڑنے واسطے ساز و سامان بھی کوئی نہیں، کیونکہ آپ کے آ رہے سن مریدہ کو کوفے آئے مرید سن امام دے، مریدہ نے بلایا سی اور بلا کے کیا سی اور فرستت نہیں کیا سی کہ انہاں دے دل تو ہڈے نال نہ لیکن تلواراں یزید نال تسی نہ جاؤ، لیکن امام نے امام حجت کرنے واسطے آئے۔ اب آپ اسی بکار 3 دن گزر چکے، ننی ننی شہزادیاں حضرت سکینہ اور باقی بھی چھوٹیاں چھوٹیاں وہ شہزادیاں، لیکن جب دیکھا نا کہ حضرت عباس علمدار آپ کی خدمت کے اندر سکینہ آ کے عرض کرتی ہے چچا میں اپنے واسطے پانی نہیں منگتی پہ، میرا چھوٹا ویر علی اصغر پیاسا ہے، وہ حلق ویکھو نا وہ ہونٹ کتنے خشک ہو گئے پیاس کی وجہ سے، تسی جاؤ نا میں اپنے واسطے نہیں منگتی پہ، تسی میرے چھوٹے ویر علی اصغر واسطے پانی لے کے آؤ نا۔ حضرت عباس خیمے سے نکل کے کیونکہ سامنے نار فرات سی اور نار فرات سامنے موجود سی کہ حضرت عباس علمدار آپ کے تو چلے نا کہ جا کے مشکیزہ بھریا، مشکیزہ بھر کے حضرت عباس جدو نکلے نا کہ یزیدیاں لینیاں نے جدو ویکھیا کہ آپ کے اتے تیران دی برسات کی تھی، ایک بدبخت بڑھیا اور آپ کے حضرت عباس علمدار آپ کا ایک بازو قلم کیتا، جب ایک بازو قلم کیتا کہ آپ نے اس مشکیزے
اور علم ایک جنگ کی علامت ہوتی سی کہ جڑا بندہ میدان کے اندر نکلتا ہے یہ جھنڈا پھڑ کے جڑا اگے کے چلتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہوتا ہے اور اس جھنڈے علم کیا جاتا ہے. اور آپ نے ایک بازو کاٹ کیا ایک کانچو علم سی ایک کانچو مشکیزہ سی کہ میرے عباس علمدار آپ نے ایک بازو کٹیا کہ آپ نے ایک ہاتھ کے اندر اپنا مشکیزہ پکڑیا اور اپنے منہ کے نال آپ نے اس علم کو سنبھال کے رکھا. پھر یزیدی لائن اگے بڑھیا آپ کا دوسرا بازو قلم کیتا. جب دوسرا بازو قلم کیتا کہ آپ نے اس علم کو اپنے سینے کے زور ہوتے سنبھال کے رکھا اس علم کو گرن نہیں دیتا. احباب سی وقار لیکن جب تیرا کی برسات نیزے کی برسات بازو قلم ہو گیا جب بازو قلم ہوئے تو حضرت عباس علمدار نے کنوں پکاریا اپنے ویر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کو پکاریا. فرمایا المدد یا حسین المدد یا المدد یا عباس علمدار بھی دسیا کہ نہیں کیا میرے اللہ میری مدد کر. آپ نے اپنے ویر عباس علمدار نے اپنے ویر امام علی مقام نے فرمایا کہ حضور مدد فرماؤ اور ادھر امام علی مقام خیمے سے نکلے اور جو پتہ چلا کہ میرے ویر تو دوبے بازو قلم ہو چکے ہیں گھوڑے ٹیڑھی ماری تیزی نال دوڑایا کہ میرا کیونکہ جدوں بھی انسان فطرتی چیز ہے کہ جدوں گھوڑے تو گرے گا اپنے آزاد نال اس کو سنبھال کے اپنا چہرہ اپنا سینہ کوشش کرے گا کہ میرا زمین تے نہ لگے. کہ جدوں حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو چکے کہ پھر ہن جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں کہ جہدے نال اپنے چہرے کی حفاظت کر سکن. امام کے ذہن کے اندر ہے کہ میں جلدی جلدی اپنی سواری لے کے اپنے ویر عباس تک پہنچا تاکہ آپ کا چہرہ جب زمین تے لگے تو آپ کا چہرہ خراب نہ ہوئے میرے ویر عباس علمدار کا چہرہ خراب نہ ہوئے. لیکن ادھروں امام کی سواری آ رہی ہے حضرت عباس علمدار آپ گھوڑے کی زین تو فرش زمین تے جدو آ کے گرے نا تے امام فرماتے ہیں جدو میں پہنچا تے میرا ویر دا حصہ بھی منہ کے پر نہیں گرے ہوئے بلکہ آپ سیدھا لیٹے ہوئے چہرہ آسمانہ کی طرف بلند دے. کہ میں بڑا حیران ہویا کہ یہ کیوں ہو گیا. کہ آواز آئی میرے نواسے تو کیوں پریشان ہے تیرے دل جو سی کہ تیرے ویر کا چہرہ خراب نہ ہوئے تیرے ویر کے چہرے تے آنچ نہ آئے تے جدوں گھوڑے تو گرن لگا سی تے میں عباس علمدار کو آرام نہ پکڑ کے زمین تے اور یہ حقیقت بات ہے. یہ کوئی قصہ یا کہانی صرف یہ نہیں کہ محض کیونکہ روایات کے اندر ہوتا ہے حضرت ام سلمہ تہاڈی میری ماں ام سلمہ آپ نے حضور نے ایک مٹی دیتی سی اور مٹی دے کے فرمایا یہ جبریل لے کے آئے اور اس روایت کے لفظ میں کہ حضور نے فرمایا ایک کرب اور بلا کی مٹی ہے اور یہ مٹی جب سرخ ہو جائے گی خون کے اندر بدل جائے گی کہ اس وقت ام سلمہ سمجھ لیں کہ میرا شہزادہ حسین شہید ہو گیا کہ حضور اپنے ظاہری زندگی کے اندر دس کے جیسا. لیکن ام سلمہ فرمانی ہے جب عاشورہ کا دن ہے تو میں آرام بھی کرنی ہوں قیلولہ بھی کرنی ہوں اور قیلولہ کرتے ہوئے اچانک میں دیکھنی ہوں کہ سرکار کے بال بکھرے ہوئے حضور کا چہرہ غلط آلود ہے اور حضور کے بال بکھرے ہوئے خواب ام سلمہ بیان کیا کر دیا کہ حضور کے چہرے تے گردے بال بکھرے ہوئے تو میں عرض کرنی ہے میرے ساتھ تاج کہ تہاڈی کیفیت حالت کیسی ہو چکی ہے. فرمایا ام سلمہ یزیدیاں لائنیاں نے میرے شہزادے حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا اور فرمایا میں کربلا تو آ رہا ہوں کربلا تو آ رہا ہوں. احباب جی بکار کہ حضرت
جب امام علی مقام پہنچے حضرت عباس علمدار اپنی آخری سانس لے رہے ہیں، کہ حضرت امام علی مقام جتنے شہید ہوئے انہیں سارے کی لاشیں اٹھا کے مقتل گاہ تو لے کے خیمے کو لے کے رکھ دشان. لیکن عباس علمدار آپ نے عرض کی تھی بھائی جان میری ایک کو گزارش ہے کہ میری میت نو اٹھا کے خیمے کو لے کے جان، کیونکہ خیمے کے دروازے تے ننھی سکینہ انتظار بھی کرتی ہے کہ میرا چچا پانی لے کے آئے گا، کہ میں علی اصغر کو پہناواں گی. اور ادھر سکینہ نال باقی جڑی چھوٹیاں چھوٹیاں اور شہزادیاں اور غلاماں دی بیٹیاں کہ انہاں کیا سکینہ لگتا ہے تیرا چچا پانی لین گیا ہے، اگر تیرا چچا پانی لے کے آ جائے نا تو وہ ساڈے بھائی بھی پیاسے انہاں بھی تھوڑا تھوڑا پانی عنایت فرما دینا. حضرت سکینہ فرمانیاں دوان شاید کہ ساڈے خاندان دی ریت دا نہیں پتا، اسی تو سب کچھ قربان کر دینے ہاں. ساڈے گھر تے اگر 3 دن دا روزہ رکھیا ہوئے تے گھر دے اندر دروازے تے سوالی آ جائے، افطاری دا وقت ہوئے تے سوالی آ کے سوال کرے میں بھوکا میں پیاسا، کبھی قیدی بن کے آئے، کبھی یتیم بن کے آئے، کبھی مسکین بن کے آئے، 3 دن بھی گزر گیا ہم روزے کی کیفیت کے اندر افطاری کے وقت آ جائے تے اسا اپنی زبان تے کبھی نہیں لقمہ رکھیا پہلو سوالی نہ تھا فرما دی. اور قرآن پھر آندہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قیامت تک انہاں دی عظمتاں نے قصیدے پڑھے جاندے. سکینہ نے فرمایا تانوں ساڈے گھرانے دی ریت دا نہیں پتا، لیکن تسی دعا کرو میرا چچا خیر نال پلٹ کے آ جائے. مینوں نہیں لگتا کہ میرا چچا خیر نال پلٹ کے آئے گا. او جڑی گرد اڑ رہی ہے مینوں لگتا ہے کہ میرے چچا بھی ان یزیدیاں لینیاں نے شہید کر دیتا ہے. ادھر حضرت عباس علمدار اور حضرت ام البنین دے وچوں سن، اور ام البنین جڑیاں نے مولا علی دی زوجہ محترمہ، اور جدوں شادی کر کے سیدہ زہرا پاک نے وصال تو بعد ام البنین نو مولا علی لے کے آئے سن کہ اس تو بعد آپ کے ہاں جب بیٹے پیدا ہوئے اور ہے حسن و حسین کی ماں کیونکہ علی کی بیوی ام البنین، لیکن ساری زندگی اپنے بیٹیاں بھی کیا ہے کہ کبھی بھی من ماں کہہ کے نہیں پکارنا اس گھر کے اندر کہ عباس عثمان عبداللہ اگر تم ماں کہہ کے میں پکارے گا تو سیدہ زہرا پاک کو بھی تکلیف ہوئے گی اور حسن و حسین کو اپنی ماں سیدہ زہرا پاک کی یاد آ جائے گی. لہذا اس گھر کے اندر کبھی بھی میرے تو ماں کہہ کے نہیں پکارنا. میں کوئی علی کے گھر آ کے کوئی اپنے اوپر فخر نہیں کرتی پئی، بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی پئی ہاں جنہیں نبی کے نواسیاں کی خدمت کا موقع عطا فرما دی. اور بیٹیاں تلقین کی تھی میرے بچوں عباس نے، اور ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے. یہ سارے کربلا کے اندر شہید ہوئے کربلا کے اندر، لیکن وفات ایسی داستان ختم کی تھی. حضرت عباس نے فرمایا بھائی جان میری لاش تو خیمے تک نہیں لے اتنے پڑی رہے کیونکہ دروازے سے سکینہ انتظار بھی کر، تو میں کیوں سامنے جاؤں، کس طرح سامنا کر. اب آپ اسی بتا حضرت عباس علمدار نے اس علم کو پکڑ کے رکھا مضبوطی نہ، پھر وہی علم حضرت عثمان کے ہاتھ جو آیا. حضرت عباس کے جڑے ویر ہیں حضرت عثمان کے ہاتھ جو آیا. عباس نے تو بیان کیتا جاتا ہے، عباس کی وفات بھی بیان کیتا جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان کی وفات کیوں نہیں بیان کیتا جاتا، حضرت عثمان کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں کیتا جاتا. اور اس سے کربلا کے اندر علی بھی اور پتر دوسری بیوی جو ابو بکر بن علی بھی تے شہید ہویا ہے ادا کیوں نہیں نہ لیا جاتا. کہ میں سمجھنا ساڈا بھی قصور ہے، لیکن اس کے باوجود اندازہ فرماؤ حضرت عباس قربان ہوئے تو عباس کے دوسرے ویر عثمان بھی قربان ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بھی آپ کے بھائی قربان ہوئے، اور ابو بکر بن علی بھی قربان ہوئے، عمر بن علی بھی قربان ہوئے. اور اس خان والے نے اپنے بیٹیاں کے نام ابو بکر و عمر عثمان کے رکھ کے فرمایا
ساڈے نال جڑا محبت کرے گا وہ اپنی اولاداں دے نام ہی انہاں یاراں دے نام تے رکھے گا. حضرت عثمان جو سلم نے تھام دے آباد کی وقت قربانیاں دیتی جا رہی ہیں, شہادتیں ہوندی جا رہی ہیں, شہادتوں کی داستان رقم ہو رہی ہے. حضرت علی اکبر 18 سال دا کڑی جوان, امام علی مقام دا لخت جگر نور نظر, اور یہ علی عباس ہوئے حضرت امام حسین ناف تو لے کے پیرا تک حضور دے مشابہ, امام حسن سر تو لے کے ناف تک حضور دے مشابہ, یہ علی اکبر ہوئے کہ نہ سر تو لے کے پیرا تک مصطفیٰ دے مشابہ. حسین کا بیٹا ہے علی اکبر. اب ابھی دی وقت آج لوگ آپ سے کہ انہاں دی یاد انہاں دا تذکرہ کرن لگیا, انہاں دی جرأت و شجاعت باتری بیان کرنی چاہیے, لیکن شہیدان دی یاد کے اندر رونا امام الانبیاء دی سنت ہے. امام الانبیاء دی سنت ہے. میں حدیث پیش کر رہا ہوں, بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب حضور نے اپنے صحابہ جنگ موتا واسطے بھیجا سی, اور جنگ موتا واسطے جب صحابہ تشریف لے کے گئے, مد مقابل 60 گنا زائد فوج ہے, لیکن حضور مدینہ شریف بیٹھے اور مدینہ تو 1000 کلومیٹر دور. یہ صحابہ جامع شہادت نوش کرنے واسطے میدان جنگ کے اندر اترے. حضور مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کے خبر دے رہے, فرمایا زید شہید ہو گیا, جھنڈا جعفر طیار نے پکڑ لیا. حضور منبر پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں صحابہ ہن جعفر طیار بھی شہید ہو گیا, ہن عبداللہ بن رواح نے جھنڈا پکڑ لیا. ہن بخاری کے لفظ میں حضور نال منبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں فَأَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, حضور کی آنکھوں تو چھم چھم آنسوؤں کی برسات ہے کہ جامع شہادت نوش کرن گیا. شہید کا بڑا اونچا رتبہ, بڑا اونچا مقام ہے, لیکن فَأَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, حضور شہیدان کا ذکر بھی کرتے ہیں نالے کھچواں سوئی. ان شہیدان کی یاد کے اندر رونا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. جی حضرت موت اور موتا کے جنگ جو اتنے شہید ہونے والے جڑے احباب نے, انہاں دی یاد جو حضور ہوتا کہتے کیا گنبد خضرا کے اندر حضور نہیں تڑپتا کا انہیں. احباب جی بکار امام فرماتے ہیں کہ میں خواب کے اندر دیکھتا پیا, جب میں دیکھا تو میں کیا نانا میرا کچھ ربے نہ ربے دوڑا دین رہ جائے کہ حضور ایک کو دعا کا کرتے ہیں. دنیا کی بھی ظاہری دنیا کی بھی دعا دے کے کیا پھر بھی دعا اللہم آتِ الحسین صبر و اجرا, میرے اللہ اس موقع پہ حسین نو صبر بھی دیوی اور اجر بھی عطا فرما. حضرت علی اکبر آپ نے اجازت لے, عرض کی بابا جان اجازت دے. جب امام خود کربلا کی طرف مقتل گاہ بھی تھا, کیسی دکھ بھری داستان, لیکن امام نے قیامت تک حق و باطل کے درمیان اپنے خون نال ایک سرخ لکیر کھینچ کے قیامت تک لوگوں فرق دس, قیامت تک فرق کرنا آسان ہو گیا. ہن کوئی نہ کرے وہ وکری بات ہے, لیکن حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے قیامت تک لوگوں واسطے داستان رکھا. شہزادہ علی اکبر کے بڑے عرض کی بابا جان تسی میدان چ نہیں جاؤ گے, میں پہلے جاؤں. آپ نے فرمایا بیٹا تو ران دے. تو میں بابا باپ کے اولاد کی دعا کرتے ہیں کہ سارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے. میں ان جوان گھر اس بڑھاپے کے اوپر چمکتر گاہ کی طرف بھیجا. آپ نے جب اجازت لی کہ فرمایا میں نے لو اجازت دی, لیکن تو اپنی پھپھو زینب کو اجازت لے, پھپھو زینب کو اجازت لے لے. آپ خیمے چ نکلے تو پھپھو زینب نے خیمے چاہے, خیمے چاہ کے عرض کی تھی پھپھو میں بھی مقتل گاہ کی طرف جانا چاہنا, میں بھی جان شہادت نوش کرنا چاہوں. سیدہ زینب نے فرمایا علی اکبر تو ران دے, تیری خاطر تو میں اپنے 2 شہزادے انہوں محمد قربان کر بیٹھے. ننے ننے شہزادے شان مقتل گاہ کی طرف گئے, یزیدیاں لئیاں بدبختاں نے انہوں بھی شہید کر دیتا. آپ نے فرمایا میں تے اپنے 2 پتر علی اکبر تیری خاطر دے, کیونکہ تیرے جو میرے مصطفیٰ نظر ہوتے, تو مصطفیٰ کی صورت ہے, تو مصطفیٰ کے مشابہ. یار اندازہ تے فرمو آج بھی کوئی بندے یزید واسطے عوید کا گوشہ رکھتے کہ جس نے ہم شکل مصطفیٰ پہ اتنا ظلم کیتا.
کہ جدے وچوں بددعا دا مکھڑا نظر آਉਂدا ہے، جدے تو بلیل دی زلفاں نظر آਉਂਦੀਆਂ، ہلے بھی انہاں دے کلمے دا اعتبار کر لئیے کہ جنہاں نو بددعا دی وچوں نظر نہ آਉਂدا او دے اوتے بھی رحم نہ آیا، صرف او دا منصب اور جلال کی خاطر ہے سب کچھ کر۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا میں اپنے 2 شہزادے قربان کر چکی ہوں، انہوں کی جدائی میں برداشت کرنا کے لیے پر تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے جدوں جملے بولے کہ علی اکبر نے اپنی پھپھو کی بارگاہ جب عرض کی تھی کہ حضرت سیدہ زینب نے سینے تے کتنے زخم اتنے لا چکے سن، اپنے ویران دے زخم، عباس علمدار دا، عثمان دی، عبداللہ دی اور اپنے بھتیجے قاسم دی، یہ زخم لگ چکے سے سارے زخم، بیٹیاں دے اور محمد جگر دے ٹکڑے دے زخم لگ چکے۔ آپ بے ہوش ہو گئی، اتنی دیر سے امام خیمے تشریف لے کے آتا، امام نے فرمایا علی اکبر اپنی پھپھو تو کی کیا ہے کہ جس وجہ تو تیری پھپھو کی کیفیت ہو چکی۔ آج کی تھی بابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اجازت لے رہا ہوں، آپ کا منت کر رہا کہ مجھے اجازت دے دو، میں مقتلگاہ کی طرف جانا چاہتا۔ تو امام نے فرمایا چل علی اکبر تو گلشن محمدی کا مہکدا ہوا پھول لے، چل اپنی پھپھو دے قدماں بوسہ، جب تو پھپھو دے قدماں بوسہ دے گا نا تو تیری پھپھو نو ہوش آ جائے، تیری پھپھو دے دل دے بڑے زخم لگ چکے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی اکبر نے اپنے لب سیدہ زینب کے قدموں کے قریب کیتے تو سیدہ زینب کے فوراً پیچھے کھینچے، تو شہزادہ علی اکبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی تھی پھپھو کیا علی اکبر کے لب اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی پھپھو کے قدموں بوسہ دے لگے، اپنی پھپھو کے قدموں چوم لگے؟ سیدہ زینب نے فرمایا علی اکبر گل یہ نہیں، گل یہ کہ تم تو مقتل گاہ جا کے شہید ہو جانا، ادھر تو شہید ہونا ہے، ادھر دیدار الہی نصیب ہو جانا ہے، لیکن تیری پھپھو نے ہلے پتہ نہیں کربلا تو بعد کیڑے کیڑے زخم کھانے، کیڑیاں کیڑیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں، ایک قدم قدم تے تیری یاد ستائے گی۔ زینب اس علی اکبر کو بھی چھوڑ آئی ہیں جڑا تیرے قدموں بوسے دینا، اس علی اکبر کو بھی کربلا چھوڑ کے آ گئی ہیں جڑا تیرے قدموں بوسے دینا۔ اب آپ شہزادہ علی اکبر میدان کے اندر گئے، قربان جاواں جنہاں دی رگاں وچ حیدری خون ہے، 3 باری حملہ، جنگ دا اصول ہوتا سی، جنگ دا اصول ہوتا سی، پہلے ایک ایک کر کے میدان جنگ کے اندر لڑتے سن، مدے مقابل سے ایک ہوندا پھر 2 2 پھر 3 3، اور اس کو کیا جاتا ہے مبارزت۔ لیکن ایک ہوتی ہے جنگ مغلوبہ کہ جس وقت پورا ادھر لشکر دوسرے لشکر اتنے یک بار کی حملہ آور ہوتا ہے۔ کربلا دے اندر 3 دفعہ نماز ظہر تو پہلو 3 دفعہ 3 باری جنگ مغلوبہ ہوئی کہ جس وقت پورے دا پورا لشکر لے کے حملہ کرنا پڑتا سی، کہ وہ یہ سان کہ جس وقت جنہاں دی رگاں وچ حیدری خون سن، علی اکبر 18 سال تک کڑی جوان سی، جدوں مدے مقابل ہوتا سی یزیدی نے پہلے وار چو واسطے جہنم کر دیتے سن، پھر 2 آئے تو پھر انہوں نے واسطے جہنم کی۔ ادھر آواز آئی تسی سمجھتے نو پہ یہ رگاں وچ حیدر کرار کا خون ہے جڑا لگاتا کرار نعرہ جب خیبر توڑ دیتا تھا، فرمایا نا حیدری شیران اگر تسی 2 2 یا 3 3 کر کے چاہو کہ اسی کر لیں، اگر تسی شہید کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، یک بارگی نال حملہ کیتا اور پھر یک بارگی نال جب حملہ کیتا، ادھر تیراں دی برسات ہے، ادھر گھوڑے قریب ہو کے نیزے مار رہے ہیں، بھالے مارے جا رہے ہیں، زخم لگے۔ جب علی اکبر شہید ہوئے، یار اندازہ لاؤ جس بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑتا، اور حضرت علی اکبر کا اتنا کالسی کتابوں کے اندر ہوتا ہے کہ جب امام انہیں لے کے جاندے سن مقتل گاہ چو خیمے کے قریب، تو علی اکبر کا قد جڑا سی، حضرت امام علی مقام تو اتنا بڑا سی، آپ اپنے بیٹے اس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کے قدم زمین کے نال لگ رہے ہیں، کربلا کی زمین امام علی اکبر کے قدموں کو سے دیتے تھے، اور اس طرح لے کے جانا، پھر اندازہ فرماؤ کہ صبر دا دامن سی اور صبر دی کیڑی کیفیت سی
کہ جڑی اللہ نے امام حسین کو عطا فرمائی سی کہ اپنا جوان علی اکبر لے کے گئے اور پھر علی اصغر کو اپنے ہاتھوں تے لے جا کے قربان کیتا اور قربان کر کے حضرت امام علی مقام آپ سب کچھ برداشت کر کے اور چڑا بھی لے کے انہیں سان علی اکبر کو لے کے آئے. عرض کی تھی میرے اللہ حسین تیری رضا تے راضی ہے، تو حسین تے راضی ہویا کہ نہیں؟ ننا سا علی اصغر بھی قربان کر کے اللہ حسین تیری رضا تے راضی ہے، تو حسین تے راضی ہویا کہ نہیں؟ اپنے ویر عباس، عثمان اور جعفر، عبداللہ اور ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور باقی افاضل وقار یہ سارے جنگ میں شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں. حسین اٹھا کے ایک ایک قربانی تے اللہ دے حضور دعا میرے اللہ تو حسین تے راضی ہویا کہ نہیں؟ پھر احباب انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک تے امام علی مقام دی شہادت اس نو آپ دے سامنے رکھاں گا. پھر ایک قافلہ اس طرح کربلا چ نکلیا، دمشق کے بازاراں دے اندر کس طرح ان یزیدیاں لائنیاں نے حضور دی آل تے ظلم و ستم ڈھائے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک تے اللہ دعا میں آل بیت